بار بار میں کہتا ہوں اس وقت کفر اور الحاد کا دور ہے. آپ کو اسلام کے برحق ہونے کے کتنے بھی دلائل ذہن میں آ جائیں اس پر کبھی قناعت مت کرو. ہمیشہ اللہ سے بیکاریوں کی طرح دعا مانگو. اے اللہ پرفتن دور ہے, تو اگر میرے ایمان کی حفاظت کرے گا تو ایمان محفوظ ہوگا. تو نے اگر اپنی گرفت مجھ پہ ڈھیلی چھوڑ دی تو میں اس رو میں بہہ جاؤں گا. تبھی تو قرآن نے دعا سکھائی ہے کہ ہمارے نیک بندے دعا کرتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ ہونے دینا. یہ دعا مانگا کرو. اسلام ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. خاص طور پہ جو یورپ امریکہ میں جا کے رہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان اور اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو کسی صورت میں نہیں. بھائی ہم مسلمان ہیں, بوانگے دوہل سب کو بتاتے ہیں, سب کچھ برداشت ہو جائے گا, ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے. یہ کوئی چھوٹی نعمت تھوڑی ہے. اتنا لبرل ہوتا چلا جا رہا ہے آج کا مسلمان. چند مہینے پہلے کسی خاتون کا فون آیا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, اسلام آباد سے. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا, کہہ رہی ہیں بھائی میں اسلام کو مانتی ہوں, اچھا مذہب ہے, لیکن مجھے کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہے اس پہ. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہی ہیں کچھ اعتراضات ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کا اپنا مذہب ہے, میں بھی مسلم ہی ہوں, نماز پڑھ لیتی ہوں, لیکن ایسا اتنے لبرل ہو گئے بھائی. یہ جملہ آپ زبان سے آپ پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں آپ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو. اسلام قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو فالو کرے گا نا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی نظر میں دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. تو آپ جب مسلموں بولے صرف اسلام برحق ہے, میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو نہیں مانتا, صرف یہی ہے. ہاں بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کرنی غیر مسلم کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو, ان کی مذہبی رسومات میں شرکت مت کرو. کھلاؤ پلاؤ ٹھیک ہے, ہدیے دو ان کو, مذہبی رسومات میں شرکت نہیں ہوگی. اتنا لبرل نہ بن جاؤ کہ ان کی کرسمس میں آپ ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہو, آپ ان کی ہولی میں, کیونکہ یہ مذہبی رسم ہے. مذہب میں اگر آپ نے شرکت کرنا شروع کر دی اسلام اور کفر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. بھائی ہمارا مذہب عید الفطر عید الاضحیٰ منانے کی اجازت دیتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے لیے سال میں تیسری کوئی عید نہیں ہے, اس کو منائیں گے. اور یہاں سے بات نکل بھی نہیں, 2 منٹ میں ایک اور اہم بات کر لوں. دیکھو جو اسلام کے شعائر ہیں نا ان پہ کمپرومائز مت کرو. اسلام میں بڑا دن جمعے کا دن ہے. آج ہمارے بہت سے لوگوں نے, حکومت نے جب سے جمعے کی چھٹی ختم کی نا اس کے بعد سے بہت سے لوگوں نے جمعے میں غسل کرنا چھوڑ دیا, صاف ستھرے کپڑے پہننا چھوڑ, ایسے ہی آفس میں اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جاتے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہر گھر میں لوگ جمعے کے دن نہاتے تھے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے. یہ شاعر میں سے ہے یہ چیز. مسلمان جمعے کا دن مناتا ہے, اس کو تعظیم دیتا ہے. یورپ میں جا کے پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو آج جمعہ ہے کہ ہفتہ ہے کہ اتوار ہے. بھائی آپ غیر مسلم کنٹری میں جاؤ, رہو, کماؤ, ہم منع نہیں کرتے. جمعے کے دن یہ ثابت تو کرو کہ مسلمانوں کا یہ دن کیا ہے, بڑا دن ہے. نہاؤ دھو, جمعے کی نمازوں کے لیے جاؤ. آپ غیر مسلم کنٹریز میں رہو, لیکن عید الفطر کو یہ ثابت کرو کہ آج مسلمانوں کا بڑا دن ہے, اس کو ہم نے منانا ہے. عید کے دن بھی پوستیوں کی طرف پڑے ہوئے سو رہے ہوں گے بعض لوگ, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. نہانا بھی بعض لوگوں نے چھوڑ دیا عید کو. ہم پہلے تانا دیا کرتے تھے کہ عید کے دن نہاتا ہے یہ آدمی, بس. اب وہ تانا بھی کس کو دیں گے ہم جا کے؟ تو شاعر جو ہے نا اسلام کے, ان کو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. جب عید کا دن ہو بچوں کو بتایا کرو بیٹا نہا دھو کے کچھ آج ذرا منہ نا جو دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ان کو تھوڑا سا ہلکا کرو. آج خوشی کا دن ہے, تھوڑا سا خوشی مناؤ آج بیٹھ کے. خیر کہاں سے کہاں, بس یہ ختم ہو رہا ہے, یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی, توفنی مسلمن, اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے موت دینا, والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. اس کا مطلب میرے علاوہ بھی بہت نیک لوگ ہیں تو مجھے بھی ان میں. اور آج کچھ لوگ ایسے تبلیغ کرتے ہیں جیسے یہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی نیک ہے نہیں. وما اکثر, آگے اللہ اس صورت کو ختم کر کے کیا فرماتے ہیں, ذالک من انباء الغیب, اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالنا ہے. آپ اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. واقعہ آپ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, حالانکہ آپ کے ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی. آپ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ تو تورات اور انجیل کے واقعات ہیں جو تورات اور انجیل سے بھی زیادہ اچھے انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں.
تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہودی ایمان لے آئیں، غیر مسلم ایمان لے آئیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی آپ میں کتنی حرص پیدا ہو جائے ایمان کی، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیا اس دعوت میں کمزوری ہے؟ کیا اللہ کی نشانیوں میں کمزوری ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو یوسف کا ایک واقعہ ہے، زمین اور آسمان میں لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہیں جن کو یہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں صبح و شام۔ آج میں عصر کے بعد مجھے نا پرندے پالنے کا شوق ہے، مور ہمارے ایک دوست نے پالا ہوا، میں گیا، اتنے خوبصورت پر اس کے، اتنی لمبی جیسے کوئی بنارسی کی ساڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے نا کسی نے خوبصورت ڈیزائننگ والی، اور پھر وہ مور جب اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کسی نے پینٹنگ کی ہے، پینٹنگ کی ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں صبح و شام دیکھ کے بھی خدا کے وجود پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ ان کو یوسف کیا 100 سینکڑوں واقعات اور بھی سنا دیں، یہ لاکھوں نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب کیا؟ اپنا مطلب تو حاصل کرتے ہیں، جب مور دیکھیں گے ڈاکومنٹری بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، اس کا بزنس شروع کر دیں گے، یہ سارے کام تو ہوں گے، ایک مور کو دیکھ کے بولیں گے 1 مور، ایک اور مور چاہیے، ایسا ایک اور چاہیے، لیکن اس کو دیکھ کر خدا پر ایمان لانا کہ خدا، آپ جاؤ صحرائی علاقوں میں نا پرندے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ جو سرخاب ہے بلوچستان کا سرخاب دیکھو آپ کبھی، صحرا ہے، پہاڑ ہے، پانی نہیں ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، سرخاب ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے سال بیٹھ کے اس کے پروں میں کسی نے پینٹنگ کی ہے، کئی سالوں کا کام ہے پھر جا کے یہ آیا ہے۔ اور مور کے پروں پہ جب روشنی پڑتی ہے نا سورج کی، الگ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ اس کی لائٹ، وہی اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے۔ کوا کیوں نہیں کر لیتا یوں ایسے پر ہے بھائی؟ اگر یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، ایوالو ہوا ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، تو کوے کو چاہیے تھا کہ مور کو جب وہ دیکھتا کہ وہ بار بار اپنے پر پھیلا کے اسٹائل مار رہا ہے، تو کوے کو چاہیے وہ بھی ایک دفعہ اسٹائل مارے نا۔ کوے کو پتا ہے میرے پروں کے اسٹائل میں کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ میری آواز میں دم ہے، میں کائیں کروں گا پبلک کہے گی خاموش ہو جا۔ مور جب بولتا ہے تو کتنا خوبصورت بولتا ہے، کیا پیاری آواز نکلتی ہے اس کی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو یہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ اللہ، اللہ کہتے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب تم پر آسمان سے آ جائے؟ اللہ بھی نشانیاں دکھا رہے، عذاب بھی دکھا سکتے ہی سبیلی، پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیں قل ہذہ سبیلی، میرا تو یہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، انا علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ بلاؤں گا، انا میں بھی دعوت دوں گا، ومن اتبعنی، اور جو مجھے فالو کریں گے وہ بھی تمہیں لبرلزم سے، ایتھیزم سے اور ان تمام تحریکوں سے نکال کے کس کی طرف بلائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، خدا کی طرف دعوت دینے والے اور بھی ہیں، ہندو بھی بھگوان کی طرف بلاتے ہیں، عیسائی بھی بلاتے ہیں، یہودی بھی بلاتے ہیں، لیکن میری جو دعوت ہوگی وہ خالص ایسے خدا کی طرف جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ آگے قرآن آخر میں کیا کہتا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے، اگر کوئی غور کرے عبرت حاصل کرے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہو، ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ واقعہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، تو یہ قرآن تو انہی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا، جن کو چاہتا ہے نا کہ ہمیں دلائل ملیں تو ہم حق بات کو مانیں، تو ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ دیکھو بعض دفعہ آپ کو سیدھا راستہ بتا تو دیا جاتا ہے لیکن وہ ہوتا بڑا خطرناک ہے، مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سیدھا راستہ بتائے گا لیکن تمہیں ساتھ ساتھ بتا دے گا اس راستے میں تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ ایک بزرگ کی حدیث بات سنا کر بیان ختم کرتا ہوں۔ اسلام پر عمل کرنے میں نا دنیا میں بھی بڑی راحت ہے، بڑی مزے کی زندگی ملتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا، میں جب ایک حدیث سنتا تھا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تو حقیقت ہے مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا کہ دنیا تو مومن کے لیے ایک بڑی راحت کی جگہ ہے، کیونکہ آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے
ٹینشنیں ہی ٹینشنیں. آپ شراب پیو گے, آپ زنا کرو گے, آپ کی زندگی سے طہارت اور پاکیزگی ختم. تو میں سوچتا تھا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. تو میں نے ایک بڑے عالم بزرگ صدیوں پہلے گزرے, نام ان کا ذہن میں نہیں, ان کا قول سنا. وہ کہتے ہیں مجھ سے ہر حدیث حل ہو گئی ہے, ہر حدیث کی شرح میں نے کر لی ہے, ہر حدیث کا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے, لیکن مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کہاں سے ہو گئی. مومن ہی کے مزے ہیں اس دنیا میں, کیونکہ جو صحیح زندگی اسلام کے ساتھ نہیں گزارتے نا, آپ ان کی زندگیوں کا حشر دیکھو جا کے, عجیب باولے ہوئے بنے پھر رہے ہیں, وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں. اور جو مذہبی لوگ ہیں آپ ان کی لائف دیکھو گے وہ بہت سکون میں ہوں گے. تو میں نے کہا کہ یار جب اتنے بڑے بزرگ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں بھی اگر نہیں آیا تو کیا ہو گیا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید ہے, یہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کیونکہ پابندیاں ہیں نا. ارے جو قید میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی جہاں مرضی نکل, اس کو تو ٹائم پہ کھانا ملے گا, ٹائم پہ سوئے گا. تو یہ بظاہر قید خانہ ہے. بظاہر کا مطلب آپ شراب نہیں پی سکتے, آپ زنا نہیں کر سکتے, آپ کو نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بظاہر قید خانہ ہے, لیکن حقیقت میں یہ مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہے. یہ ایسی قید ہے جس میں لذتیں اور مزے ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو قید سے آزاد ہیں. کیونکہ جب آپ بے لگام ہو گئے نا اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان لیا آپ نے, تو پھر آپ کا سکون برباد. دیکھ لو جا کے ڈپریشن کی بیماریاں کن لوگوں میں زیادہ ہیں, ٹینشنیں کن میں زیادہ ہیں. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو کتنی ٹینشنیں ملی ہیں, کتنی, اس کے باوجود بھی کس میں ہیں, امیدوں میں, راحت میں, کہ میرا اللہ وہ کچھ کرتا ہے, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو امیدیں, ورنہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا وہ تو لٹک کے دنیا داروں کے ساتھ ہوتا, وہ تو ڈپریشن میں جا چکا ہوتا. اول تو ہوتے ہی نہیں بچے اتنے, اس پہلی بات تو یہ, بچوں کی خوشیاں ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ بھائی کیا ہوتے ہیں, بیٹے کیا ہوتے ہیں, 11 ستارے کیا ہوتے ہیں, شمس و قمر کیا ہوتے ہیں. کہتا ہے یار بس ایک 50 سال میں ایک لڑکی کو گرل فرینڈ بناتا اور پھر بچے اس کی ابا اماں کی آپس میں شادی کرا دیتے. ایسا ہوا ہے. بچوں نے کیا کرائی ہے, انگریزوں کے ہاں سب سے زیادہ غیرت مند, جس کی غیرت پر انسان کے پسینے نکل آئیں, بے غیرتوں کے پسینے نکل آئیں, تو وہ غیرت مند ہوتا ہے جن کے بچے خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے آپس میں شادی کی. بہت غیرت کی بات ہے کہ ہمارے یہ لندن سے آئے, مجھے ان کو دیکھ کیسی آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی وفادار ہیں میرے ابا اور اماں کہ آپس میں الحمدللہ اب وہ کیا کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں کہ میرے ابا میری امی ہی سے شادی کر رہے ہیں, اور ابا اماں کو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان کتنے بے وقوف, شادی پہلے کرتے ہیں بچے بعد میں, اس سے کتنی ٹینشن, شادی میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جب ابا اماں کی شادی ہوتی ہے تمبو لگانے کے لیے پہلے سے بچے ہمارے موجود ہوتے ہیں, کرسیاں لگانے کے لیے بچے. اب دیکھو پھر وہ بزرگ پہلے گئے, آپ پھنسا رہے ہو. حضرت تھوڑا سا تو انجوائے کر رہے ہو, بیان ختم ہو گیا نا, اب اتنی ٹینشن والی ہم زندگی کیوں آپ ہمیں لا رہے ہیں ٹینشن میں, تھوڑا سا خوش ہونے دیں ہمیں بھی. اور ہمارے پاس کیا ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, کرپٹ حکمران ہے. اب تھوڑا سا خوش ہونے پر بھی اگر آپ پابندی لگا دو گے تو یہ تو برا ہو جائے گا نا. اچھا میں نے اس دن کہا تھا نا کہ فہد کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ وہاں ہومو سیکسولیٹی اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ, میں ان سے کہہ رہا تھا بچے پیدا ہوں گے تو ایسا نہ ہو کوئی میل بہو اٹھا کے لے آئے, وہ میل بہو لے. مجھے پتہ چلا ایسا ہو رہا ہے. میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا, فون آیا کسی کا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے وہ بندے سے شادی کرنی ہے. تھوڑے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, وہ باپ پریشان ہے, کہہ رہا ہے یار اس کمبخت کو میں کیسے سمجھاؤں, وسیم سے شادی کر رہا ہے میرا بیٹا. ایک مثال دے رہا ہوں, باپ کا فون آیا. میں تھوڑے کردار چینج کر دیتا ہوں تاکہ لوگ اصل تک نہ پہنچیں, پوری بات میں کھل کے نہیں, کیونکہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے نا میرا راز, تو میں تھوڑا سا, لیکن حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے. باپ کا فون آیا کہ میرا بیٹا کمبخت شادی کر رہا ہے بندے سے, اور میں ٹینشن میں ڈپریشن میں گیا ہوا ہوں, تو کیا کروں میں اس کمبخت کو کیسے سنبھالوں. میں نے کہا حضرت میں نے تو 2 دن پہلے بیان میں مذاق میں کہا تھا, اور اب یہ کیا ہو رہا ہے, سچی مچی میں اللہ نے دکھا دیا. اب آپ بتاؤ یار اللہ کی پناہ ہے یا نہیں. تو اللہ سے بچائے. تو بھائی ہدایت اللہ کی ہے, جو اس سے ہٹے گا نا وہ گیا, بس گیا کام سے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا مسلمان بنایا ہے. پہلے آڑے ترچے ٹیڑے میڑے ہیں لیکن مانتے تو ہیں نا, غلط کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح کو صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.